السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کے خبر نامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ آج پیر کا دن ہے اور جمادی الثانیہ کی 27 تاریخ ہے اور دسمبر 2024 سال 2024 کی آج 30 تاریخ ہے۔ یہ سال بھی اپنے اختتام پر ہے۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے جی، مدارس رجسٹریشن کا تنازع حل، صدر نے بل پر دستخط کر دیے۔ بل ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا۔ بل نفاذ سے پہلے قائم مدارس 6 ماہ بعد میں بننے والے سال میں رجسٹریشن کروائیں گے۔ ایک سے زائد کیمپس کی ایک ہی رجسٹریشن ہوگی۔ ہر مدرسے کے حسابات کا آڈٹ ہوگا۔ جی یہ پہلے سے بھی ہوتا ہے، جو نہیں ہوتا ہے ہونا چاہیے تھا، اب ہوگا ضرور۔ شدت پسندی، مذہبی منافرت پر مبنی مواد پر پابندی بالکل ہونی چاہیے۔ ہم نے تو کوئی ایسا مواد مدارس سے گزر کر آئے، ہم نے کوئی ایسا مواد نہیں پڑھا۔ آرڈیننس کے تحت وزارت تعلیم کے ماتحت مدارس کو بھی قانونی تحفظ فراہم۔ بڑی کمال کی بات ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر صدر کے دستخطوں سے اس بل کو پاس کروایا۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اور اس کے بعد اسباب کی دنیا میں مدارس بل کو ایکٹ بنانے میں سب سے بڑا کردار اسباب کی دنیا میں جمعیت علماء اسلام کا ہے، جس کے امیر مولانا فضل الرحمان ہے۔ ایک بات میں وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دوں، میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا کوئی باقاعدہ ممبر نہیں ہوں۔ میں کسی بھی جماعت کا دینی جماعت کا، سیاسی جماعت کا باقاعدہ ممبر نہیں ہوں اور بے قاعدہ ممبر بھی نہیں ہوں۔ البتہ بڑے فخر اور شکر کے ساتھ اس دھرتی کی، اس ریاست کی، بلکہ اس پورے کائنات کی ہر دینی جماعت کو جو دینی کاز پہ، اصول پہ محنت کرتی ہے، اصول شریعت کو سامنے رکھتی ہے اور مقاصد شریعت کو سامنے رکھتی ہے، میں دل و جان سے اس کو اپنی جماعت سمجھتا ہوں۔ مجھے ساتھی کہتے ہیں کہ آپ کس مذہبی جماعت میں؟ میں کہتا ہوں میں کسی دینی جماعت میں نہیں ہوں، ہر دینی جماعت میری جماعت ہے۔ یہ ایک تو بات کلیئر کر لیں۔ اور بعض ساتھی حیران ہوتے ہیں کہ اس وقت میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی مدح میں مصروف ہوں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مولانا نے یہ کام ہمارے لیے کیا ہے۔ مولانا ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں۔ مولانا کے اپنے مدارس بھی ہوں گے، لیکن مولانا کی چونکہ تمام تر توجہ دینی سیاسی امور پر ہے، جن سے آپ بھی اختلاف کر سکتے ہیں، میں اختلاف کرتا بھی ہوں، کرتا بھی رہا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مولانا کا اگر مدرسہ بھی ہے تو وہ شہرت والی، اس کو وہ شہرت نہیں ملی جو ان کی سیاسی درسگاہ کو شہرت ملی، ٹھیک ہے۔ تو مولانا جو یہ مدارس بالکل لے کر چلے ہیں، اپنی ذات کے لیے لے کے نہیں چلے۔ مولانا نے پاکستان کے بلا امتیاز اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، تمام کے تمام سب کے مدارس کا دفاع کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس میں کوئی اختلاف رائے رکھیں، لیکن سیاسی امور کے اندر احون البلیتین پہ مسالے اور مفاسد کو سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ نقصان کہاں زیادہ ہے، فائدہ کہاں ہے، اور نقصان اور فائدہ میں پھر توازن کو معیار بنا کر، اور اس کو ایک شرعی معیار بنا کر کہ جس میں اگر ہم نے ایک چیز کو اپنانا ہی اور ہماری مجبوری ہے تو ہم کم سے کم نقصان کی طرف جائیں اور فائدے کی طرف جائیں، اپنے آپ کو نقصان سے بچا کے رکھیں۔ ایک ہی جملے میں کہوں تو احون البلیتین، 2 مصیبتوں میں سے کم مصیبت کو ہم اختیار کر لیں، تو اس کے تحت بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ علماء حق کو ہوا ہے، علماء دیوبند کو ہوا ہے، جن کے مدارس ہر حوالے سے ٹارگٹ ہیں۔ جتنی بھی کفری طاقتیں ہیں، انہوں نے افغان جہاد کے بعد خصوصیت سے اور اس سے پہلے بھی مدارس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو مدارس ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، ان میں تو سب سے بڑے ہمارے مدارس ہیں۔ تو مولانا نے بلا امتیاز مدارس کا دفاع کیا اور مدارس بل کو پاس کروایا۔ اب کسی کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے قوانین پاس کر کے مدارس کو تنگ کرے، ان کے اکاؤنٹس نہ کھولے، ان کی رجسٹریشن نہ کرے، بہت سی باتیں۔
اور پھر دنیا نے بھی یہ سارا کچھ دیکھ لیا. اور مدارس بل جب سامنے ہوا تو قوتوں نے, وہی مولانا کی بات ہے کہ جو ہمارے رنگ کے مولویوں کو سامنے کر دیا مخالفت میں, وہ بھی مخالفت میں پیش ہو گئے. اور وہ ایک الگ, اب اس پر ہم تھوڑی بہت پہلے بات بھی کر چکے ہیں, کبھی کبھی پھر بھی بات کرنے کا جی چاہتا ہے, کیونکہ جو مخالفت کرتے رہے وہ ادھار لی ہوئی ویڈیوز پر گزارا کرتے ہیں, کبھی ایک کی ویڈیو لگا دیتے ہیں, کبھی دوسرے کی ویڈیو لگا دیتے ہیں. اگر وہ ان کا تعلق علماء سے نہ ہوتا تو شاید میں کوئی اور الفاظ بھی استعمال کر لیتا, لیکن یہاں میں مناسب نہیں سمجھتا. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ نے مخالفت کی بات ختم ہو گئی, آپ وزارت تعلیم کی طرف چلے جائیں اور مدارس جو ہیں اکثریت وہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت چلے جائیں, لیکن مستعار لی ہوئی ویڈیوز کو چلاتے رہنا. کوئی مہمان بن کے آپ کے ادارے میں گیا اور آپ کے بارے میں کوئی اچھی باتیں کی تو اس کو بھی اپنی حمایت میں اس وقت چلاتے رہنا, خدا کی قسم یہ بدترین خیانت ہے. اس کو دیانت نہیں کہتے. لیکن ہم چاہتے ہیں یہ چیزیں کسے پاری نہ بن جائیں. جو رکاوٹ بننے والے رکاوٹ بنے, لیکن ان کی رکاوٹ خاک میں مل گئی, وہ راکھ کا ڈھیر ہو گئے, ان کی رکاوٹ کسی کام نہ آئی. اللہ تعالیٰ مدارس کے اس سلسلے کو آزادانہ حیثیت میں رکھے تا قیامت, خود مختارانہ حیثیت میں رکھے تا قیامت. میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم, اس پر میرا شرح صدر ہے. آج عمر بن عبدالعزیز بھی آ کے پوری دنیا میں خلافت قائم کر لیں, خلیق الرحمان پھر بھی کہے گا کہ ریاست کی اجارہ داری سے مدارس آزاد رہنے چاہیے, خود مختار رہنے چاہیے. میں اس وقت بھی یہی کہوں گا. آج کے اس کائنات میں عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بن کے آ جائے, صحابہ کے علاوہ کوئی بھی آ جائے, میں پھر بھی آج کے اس کائنات کے صورتحال کو دیکھتے ہوئے, ٹائم اینڈ سپیس کو دیکھتے ہوئے, اس وقت بھی میری رائے یہی ہوگی کہ جتنی مرضی بہترین خلافت ہے, مدارس کو آزاد اور خود مختارانہ حیثیت میں رکھا جائے. ہمارے ہاں ایک یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ جی پاکستان بنا تو ہم نے یہ کہا کہ بس اب ساری تعلیم تعلیمی ادارے ایسے ہونے چاہیے جس کے اندر دینی تعلیم بھی ہو, دنیاوی تعلیم بھی ہو. شکر کریں ایسا نہیں ہوا, شکر کریں ایسا نہیں ہوا. ایسا ہوتا تو خدا کی قسم مدارس کی آزادانہ اور خود مختارانہ حیثیت برقرار ہی نہ رہتی. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان کیا ہے بھائی, کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اگر آیت آگے پیچھے ہوگی تو اللہ معاف فرما کہ ایک چیز تمہیں بھلی لگتی ہے لیکن وہ تمہارے لیے انجاماً بہتر نہیں ہوتی. ایک تمہیں چیز بری لگتی ہے لیکن انجام کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے. پاکستان بن جانے کے بعد مدارس کی تعلیم کو تعلیم نہ سمجھنا اور مدارس کو اپنے گمان سے قومی دائرے میں نہ لانا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ چیز مدارس کے مفاد میں گئی ہے. اگر مدارس بھی آج کل کی یونیورسٹیز کی طرح ان کی تعلیم دی جاتی تو ریاست نے کون سا تیر مارا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے, ریاست نے کون سا تیر مارا ہے اپنی تعلیم کے حوالے سے؟ اربوں روپے کھربوں روپے کے ان تعلیمی اداروں کے بجٹ ہوتے ہیں, نکلتا کیا ہے؟ صرف ایک کلیریکل سٹاف نکلتا ہے جس کی مارکیٹ ویلیو دنیا کے اندر زیرو ہے. ہم اور کیا نکال رہے ہیں؟ یہی پنجاب یونیورسٹی جہاں ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, اربوں کا بجٹ ہے, کیا نکل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. مدارس نے تو ریاست سے کچھ بھی نہیں لیا بلکہ سب کچھ دیا مدارس کو, ریاست کو دیا ہے. تعلیم یافتہ لوگ دیے ہیں, چندے کر کے مانگ کے خود بھوکے رکھ کے اس ریاست کو سنبھالا ہے مدارس نے. تو یہ شکر ادا کریں کہ پاکستان بنتے ہی مدارس کو یعنی گھاس ہی نہ ڈالی گئی. تو مدارس کو گھاس نہ ڈالی گئی تو پرائیویٹ سیکٹر میں مدارس نے کام کیا. اسی پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے تو 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ادارے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اس طرف 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کی طرف, وہاں رجسٹریشن ہوئی, اپنی آزادانہ خود مختارانہ حیثیت برقرار رکھی. اور یہ شرف بر صغیر پاک و ہند کے مدارس کو حاصل ہے. پوری دنیا کے اندر مدارس کو آزادانہ خود مختارانہ وہ حیثیت حاصل نہیں جو پاکستان بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہے. یہی انشاءاللہ
نظام کے اندر اسلام لانے کا یہی مدارس ذریعے بنیں گے انشاءاللہ. افغانستان میں یہی مدارس ذریعے بنے. تو یہ جو مدارس کا سلسلہ ہے نا، اس کو آزاد رکھا جائے، اور اس کی آزادی اور خود مختاری پر اگر کوئی ٹیڑھی نگاہ رکھے، ہم سب کو یکجان ہو جانا چاہیے، یکجان ہونا چاہیے. یہ مدارس ریاست کے لیے رہنما ہیں. یہ مدارس نہ ہو تو ریاست دین کی رہنمائی کہاں سے لے؟ مجھے بتائے. یونیورسٹیز کے ایم اے اسلامیات اور پی ایچ ڈی اسلامیات کے پروفیسر سے رہنمائی لے. معاف کیجیے گا، کوئی پروفیسر انہیں ناراض نہ ہو، میں بھی پروفیسر رہا ہوں آپ لوگوں کی طرح، ایسی کوئی بات نہیں. ہم یونیورسٹیز میں پڑھاتے رہے ہیں، ہمیں ان کی سوچ کا پتہ ہے اور ان کے مبلغ علم کا بھی پتہ ہے کہ وہ کہاں فال کرتے ہیں، ان کی علمی سطح کیا ہوتی ہے. آج بہت سے نادان پروفیسرز یا ریٹائرڈ پروفیسرز آ کے مدارس پہ تنقید کرتے ہیں. ساری زندگی انہوں نے مدارس کی روٹیاں پھاڑی ہوتی ہیں. مدارس پہ پڑھنے کے بعد غلطی سے کسی چلے گئے یونیورسٹی میں، اب ماڈریٹ ہو گئے جی، مسئلہ ماڈرن مولوی بن گئے. اور ماڈرن مولوی بننے کا نتیجہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ آ کر مدارس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. شرم آنی چاہیے. تمہارے آباء و اجداد نے مدارس کی روٹیاں پھاڑی ہیں، پھر تم علماء بنے، اور آج تمہارا طریقہ کار یہ ہے کہ تم مدارس پہ تنقید کرتے ہو. انتہائی خبیث قسم کی باتیں تم اپنی زبان سے نکالتے ہو جو تمہارے اندر گند ہے. ہاں، اپنے بارے میں اعتراف کرو، جب تم مدرسے میں پڑھتے رہے تھے پتہ نہیں تمہارے ساتھ کس نے گند کیا تھا یا تم نے کیا گند کیا تھا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو تمہارا کوئی انفرادی تجربہ رہا، تمہاری کوئی انفرادی رائے رہی، یا تمہارا کوئی انفرادی انتہائی ناقابل بیان عمل رہا، تم آئینے میں اپنی تصویر دیکھتے ہو اور پورے مدارس کے اوپر تم گن ملنے کی کوشش کرتے ہو. تم اپنی عاقبت کی فکر کرو، کہیں تمہیں یہ نہ ہو کہ تمہیں انجام میں کلمہ نصیب نہ ہو. مجھے ڈر لگتا ہے. مدارس پہ گن اچھالنے والے اپنے ایمان کی فکر کریں. اللہ کو اپنے ولیوں کے ساتھ دشمنی پسند نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میرے ولی سے جو دشمنی کرتا ہے نا، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. اور تم بلا امتیاز تمام مدارس کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو. گزران اور مدارس کے تم تانے دیتے ہو، غیبی امداد کے تم تانے دیتے ہو. الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہمیں غیبی امداد آتی ہے. تانا دینے والے اپنا ڈی این اے کروائیں. جس قوم سے وہ اپنا تعلق بتاتے ہیں نا، ذرا ڈی این اے کروائیں اس قوم سے ان کا تعلق بھی ہے کہ نہیں، پھر مدارس پر زبان کھولیں. لا الہ الا اللہ. عجیب. صحابہ پر تان، اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، صحابہ پر تان کرتے ہیں. جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں وہ صحابہ پر تان کرتا ہے نا، میں علل اعلان کہتا ہوں، تم تاریخ کی بنیاد پر ایسی بکواسات کرتے ہو. جا کے اپنا ڈی این اے کراؤ، تم سید ہو کہ نہیں. تم تو جنوبی ایشیا کے ہوگے زیادہ سے زیادہ. خیر، بات کہاں سے کہاں چلی گئی. خواتین و حضرات، یہ جو مدارس کی جو آزادانہ اور خود مختارانہ حیثیت ہے نا، یہ اسلامی انقلاب کی راہ ہے، خدا کی قسم. تو مدارس ریاست کے لیے رہنما ہیں اور اسلام کے ترجمان ہیں. لیکن پس پردہ قوتوں نے اس کھیل کو بگاڑنے کی کوشش کی. انہوں نے ایسے ادارے تشکیل دے دیے جو ریاست کے ترجمان ہیں، اسلام کے بذا میں خود رہنما ہیں. وہ اسلام کو رہنمائی دیتے ہیں اور ریاست کے ترجمان ہیں. ان کے میڈیا کے اوپر مستعار ویڈیوز بتاتی ہیں کہ وہ ریاست کے ترجمان ہیں، وہ اسلام کے رہنما نہیں ہیں، وہ اسلام کے ترجمان نہیں ہیں. ہمیں اسلام کا ترجمان ہونا ہے اور ریاست کا رہنما ہونا ہے. یہاں گیم الٹی چلی ہوئی ہے. بعض مدارس میں جو جدید تعلیم کے نعرے لگاتے ہیں وہ حقیقت میں ریاست کے ترجمان ہیں اور بذا میں خود اسلام کے رہنما بنے ہوئے ہیں. نہ، مدارس اسلام کے ترجمان ہیں، ریاست کے لیے رہنما ہے. جب تک مدارس اپنی اس حیثیت کو برقرار رکھیں گے انہیں مدارس کہا جائے گا، ورنہ وہ مدارس نہیں ہیں. اور ایسا کرنے والے اپنا انجام یاد رکھیں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم پھر گئے اللہ تمہاری جگہ کسی اور کو لائیں گے، وہ تمہاری طرح ناشکر نہیں ہوں گے.
مدارس کے ماڈل کو تبدیل کرنے کی کوشش. بھائی تبدیلی لانی ہے، قوم کو افراد مہیا کرنے ہیں، تو سکول، کالجز اور یونیورسٹیز کو مدارس کا رنگ چڑھا دو، صبغت اللہ وہاں پہنچا دو. آپ کو ریاست کے افراد کی ضرورت ہے، اچھے جج ہوں، اچھے قاضی ہوں، اچھے فوجی ہوں، اچھے سپاہی ہوں، اچھے پولیس مین ہوں، اچھے نوکر شاہی ہوں، اچھے بیوروکریٹ ہوں. بڑی اچھی بات ہے. آپ سکول بنائیں، آپ کالجز بنائیں، آپ یونیورسٹیز الگ سے بنائیں. مدارس کو کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ یہ مدارس کا حلیہ تبدیل کرنے کی فکر کیوں اس نعرے کی آڑ میں؟ میں خود چاہتا ہوں، بلکہ میں ان مدارس سے اپیل کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا کہ وہ 50 سال تک بھی اگر چندہ نہ کرے تو ان کا مدرسہ چلتا رہے. ان کو چاہیے کہ وہ الگ سے سکول بنائے، الگ سے کالجز بنائے، الگ سے یونیورسٹیز بنائے. وہاں سکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں جانے والے ہی خالص طور پر پڑھیں، لیکن اس طرح ان کی تعلیم کو اسلامائز کیا جائے کہ وہاں سے دیندار ڈاکٹر نکلے، دیندار انجینئر نکلے، دیندار قانوندان نکلے، دیندار سیاستدان نکلے، دیندار بیوروکریٹ نکلے، دیندار کلرک نکلے، دیندار ریاست کے پرزے نکلے. یہ طریقہ ہے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ ریاست کو ہر شعبے میں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے تو آپ مدارس کو کالج یونیورسٹیز میں کیا کرتے ہیں، آپ ان کو ڈالنے کی کوشش کریں. یہ بالکل الٹی گنگا ہے جس کی نہ اللہ اجازت دیتا، اللہ کی نہ شریعت اجازت دیتی ہے، اور نہ اس وقت انشاءاللہ علماء کا جمہور اس کو اجازت، علماء کا اجماع اس کو اجازت دینے کے لیے تیار ہے. آپ نے تبدیل کرنا ہے، سکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے ماحول کو تبدیل کریں، ان کو اللہ کے رنگ میں رنگا دیں. ریاست کو اچھے پرزے چاہیے، آپ مدارس کو کالج یونیورسٹیز بنا رہے ہو. عجیب گیم ہے خدا کی قسم. اتنی داڑھی رکھی ہوئے، ٹراؤزر پہنا ہوا، آگے پیچھے سارا جو قابل شرم حصہ اچھی طرح پکا نظر آ رہا ہے. کیا ہم جدید تعلیم دے رہے ہیں؟ کیا ہم روبوٹ بنا رہے ہیں؟ ہمارے لوگ فلاں کمیشن میں جا رہے ہیں. بھائی آپ تو اپنے برین کو ڈرین کر رہے ہو. آپ کا برین تو ڈرین ہو جائے گا. آپ کے پاس کیا رہے گا؟ آپ کے پاس مدرس کہاں سے آئیں گے؟ آپ کے پاس اچھے مبلغ کہاں سے آئیں گے؟ مدارس کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہر دینی مدرسے کو توفیق دے. میں تو کہتا ہوں لینگویج سینٹر تو مدارس میں ہونے چاہیے. دنیا کی اہم ترین زبانوں کے سینٹر مدارس ہوں. وہاں باقاعدہ جو لڑکے پڑھنے والے ہیں، طلبہ، ان کو اللہ کے دین کا داعی بنا کے پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے. ہمارے پاس جتنے مرضی طلبہ آ جائیں پھر بھی دنیا کی مانگ ختم نہیں ہوگی. خدا کی قسم کہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کے داعیوں کو بھیج دے. جو کام کرنے کا وہ کریں، اور آپ اپنا برین ڈرین کر کے خوش ہو رہے ہو. جو ملک اپنا برین ڈرین کر دیتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے. جس میں سرفہرست پاکستان ہے. پاکستان میں اچھے ڈاکٹر بنتے ہیں، اچھے انجینئر بنتے ہیں، وہ باہر چلے جاتے ہیں، وہ یورو پہ بک جاتے ہیں، وہ ڈالر پہ بک جاتے ہیں، وہ پاؤنڈ پہ بک جاتے ہیں. پاکستان میں ان کی خدمات ہی نہیں ہیں. جبکہ مدارس نہ صرف بہترین علماء یہاں کے لیے پیدا کرتا ہے بلکہ پوری دنیا میں ہمارے مدارس سے پڑھے ہوئے علماء کی مانگ ہے. یہ مدارس کی کامیابی ہے. اس لیے میں پھر وہی بات کرتا ہوں، شکر کریں ریاست بننے کے بعد ریاست نے مدارس پہ ہاتھ نہیں ڈالا، ان کو گھاس ہی نہیں ڈالی. یہ پرائیویٹ سیکٹر میں اپنا کام کرتے رہے. ورنہ مدارس کا حشر، آج کی یونیورسٹیز کا حشر اربوں روپے بجٹ لے کے کیا ہے؟ تو ہمیں تو انہوں نے کچھ دینا بھی نہیں تھا، ہمارا کیا حشر ہوتا؟ بلکہ اس دور میں یہ بہاولپور کا جو اسلامک یونیورسٹی بہاولپور ہے، یہ مدرسہ تھا، اس کا حشر نشر دیکھ لیں. یعنی جن مدارس کو انہوں نے قابو کر کے ایک سرکاری ادارہ بنانے کی کوشش کی، سرکاری مدرسہ، آج ادھر سے مدرسے کا نام ہی غائب ہے، کام بھی غائب ہے، مقصد بھی غائب ہے، اصول بھی غائب ہے، سب کچھ غائب ہے. وہ ایک تجارتی یونیورسٹی ہے. ہمارا حشر بھی یہی ہوتا. شکر کر ریاست نے گھاس نہیں ڈالی اور اللہ نے مجھے اور آپ کو سنبھال لیا. اس لیے اپنی اسی آزادانہ اور خود مختارانہ حیثیت کو برقرار رکھیں، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے. البتہ جو ہمارے سکول، کالجز، یونیورسٹیز ہیں، اسی میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ہماری بہنیں پڑھتی ہیں، ہماری بیٹیاں پڑھتی ہیں، ہماری مائیں. ان کو اسلام کے رنگ میں رنگا دیں. تبدیلی اس طرح آئے گی. تبدیلی یوں نہیں آئے گی کہ آپ مدارس کو کالج اور یونیورسٹیز میں تبدیل کر دیں اور مدارس کو کالج یونیورسٹیز میں ڈھال دیں. یہ بالکل غلط ہے. جس نے اپنے مدرسے کو یونیورسٹی بنانا ہے اور یونیورسٹی کے تحت ایجوکیشن کرنی کرے، وہ ہمیں اس کا لالچ نہ دے.
ہم انشاءاللہ اس سے قریب پھٹکنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک بہت بڑی بیماری یہ ہوتی ہے، ہمیں قابل قبول بننے کی فکر ہوتی ہے، ہم بس قابل قبول بن جائیں۔ قابل قبول کیسا بننا ہے؟ مدرسے میں روبوٹ بنا دو۔ قابل قبول کیسے بننا ہے؟ ہم بھی بڑے جدید جدت پسند ہو گئے ہیں، ٹراؤزر پہنتے ہیں جناب علی، آگے پیچھے سارا قابل شرم حصہ اچھی طرح ٹائٹ ہو کے نظر آ رہا ہوتا ہے، سائیکلنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ قابل قبول بننے کی خدا کی قسم بیماری، یہ احساس کمتری کا بتا دیتی ہے، یہ احساس کمتری کا پتہ دیتی ہے۔ اپنے افراد تیار کریں اور اپنے افراد کو کہیں اور گھسنے نہ دیں، ان کو دینی حدود میں رہ کر ان سے کام لیں۔ آپ نے محنت کر کے افراد تیار کی، وہ کہیں اور جا کے گھس گئے کسی ایسے ادارے میں جہاں ان کی مرضی ہی نہیں چلتی، وہ تو برائلر بن گئے، وہ تو کام کریں گے، پکی پکائی کھائیں گے، بس ختم۔ اللہ کے دین کے دائیوں کو تیار کرنا ہوتا ہے مدارس کے اندر، جن کو معیشت کی فکر میں نہیں ڈالا جاتا، اور معیشت اللہ ان کے لیے برابر کرتے ہیں اسباب کی دنیا میں۔ جن لوگوں کو مدارس میں داخل ہوتی ہی روٹی کی فکر ہوتی ہے نا، وہ مدارس کی روٹیاں پھاڑنے کے بعد یونیورسٹیوں میں پروفیسر لگنے کے بعد پھر مدارس پہ تنقید کرتے ہیں، اپنی کسی بچے کو مدارس میں گھسنے نہیں دیتے۔ وہ نوٹ کر لیں آپ، لا الہ الا اللہ۔ اور مدارس بل پاس ہونے سے پہلے دھیمے لہجے میں بات کرنے والوں نے یہ تانے بھی دیے، وزارت صنعت و تجارت، یار تم کو سوسائٹی ایکٹ کے تحت سارے جا رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں سارے ادارے رجسٹریشن ہو رہے ہیں، خاص کر وزارت صنعت و تجارت کا نام لے کر اس کی تکرار کرنا، پھر یہ کہنا وزارت صنعت و تجارت میں تو تاجر ہی بنیں گے، یہ آپ نے الزام کس کو دیا تھا؟ انہی مدارس کو جس مدارس سے آپ پڑھے تھے، اور اب تک سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہی سارے آ رہے تھے۔ اس کا مطلب آپ نے جن سے پڑھے وہ بھی تاجر، مدارس سارے تاجر، مدارس تجارت گاہ، اور ابھی بھی جو مدارس پیدا کریں گے وہ تاجر پیدا کریں گے۔ لیکن ہمارے لہجے کا توازن نہیں بگڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی کبھی جی چاہا کہ ان چیزوں کو جمع کر کے بھی ایک ویڈیو بناؤں۔ جن لوگوں نے مجھ پر اعتراض کیا کہ آپ نے جارحانہ انداز اختیار کیا، ہم نے جارحانہ انداز اختیار کیا تھا، خدا کی قسم برحق کیا تھا، تمہارے اس لہجے کو، تمہارے ان الفاظ کو سامنے رکھ کے کیا تھا، کہ جو تم نے دھیمے الفاظ کے اندر جو گستاخی کی تھی اپنے بڑوں کی، اور آج بھی تمہارا یہی انداز ہے، مستعار ویڈیوز لگا کے گزارا کر کے لوگوں کو تو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترجمان اسلام کے نہیں بنتے ہیں، پتہ نہیں کن کن کے ترجمان بنتے ہیں آپ لوگ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو خیر جی، آپ سب کو مبارکباد، اللہ تعالیٰ نے مدارس رجسٹریشن کا جو مسئلہ تھا وہ حل کر دیا، اور ہم سب بھی قابل مبارکباد ہیں۔ اور اس سلسلے میں اسباب کی دنیا میں ہم پھر ایک بار امیر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اور خبریں بھی ہیں، لیکن ایک آدھ خبر جو ہے کل کی ہے وہ میں اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتا ہوں، تو اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کل کے بیان میں یہ کہا کہ نواز شریف، عمران خان، زرداری مل بیٹھیں تو 70 سالہ بحران 70 دن میں ختم ہو جائے گا۔ میں اس کا ایک ہی جواب دوں گا کہ سیاستدانوں کے اندر کردار کی طاقت پیدا ہو جائے تو پھر طاقت میں انشاءاللہ توازن آ جائے گا۔ سیاستدانوں میں کردار کی طاقت ہوتی نہیں، لہٰذا پھر طاقتیں انہیں دبا لیتی ہیں۔ سیاستدانوں نے اگر طاقت کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے کردار کی سلامتی کے ساتھ میدان میں اتریں، انشاءاللہ طاقت میں توازن آ جائے گا۔ ایک اور خبر یہ بھی تھی کہ جو میں نے کل پڑھی تھی اور اس سے پہلے بھی پڑھتا رہا ہوں، ایدی فاؤنڈیشن نے پارا چنار کے اندر جو امدادی کارروائیاں جاری رکھیں اس میں اہل سنت کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا۔ ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ ایدی فاؤنڈیشن جو ہے ایک لادین فاؤنڈیشن ہے اور ایک سیکولر فاؤنڈیشن ہے، اور یہ الحاد ہی کو راہ دکھاتی، ہم اس کے حق میں کبھی بھی نہیں رہے۔ عبدالستار ایدی تو زکوٰۃ صدقات میں کوئی فرق نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے ایک بورا رکھا ہوا تھا، سارے پیسے اسی کے اندر واڑ کے رکھتے تھے اور پھر غریبوں پہ لگاتے تھے۔ وہ اسلام کے نظام وراثت کا بھی مذاق اڑاتے تھے، اسلام کے نظام نکاح کا بھی وہ مذاق اڑاتے تھے، اور پاکستان کے زندہ دلان پھر ان کو چندہ بھی دیتے تھے۔ ہم تو شروع دن سے اس کے مخالف رہے ان چیزوں کے۔ انشاءاللہ ایدی پہ کسی وقت پھر بھی بات ہوئی تھی ہلکی پھلکی سی، آج بھی میں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں
ایدی والے جو انہوں نے پارا چنار کی امدادی کارروائیوں میں مکمل طور پہ اہل سنت کو نظر انداز کر دیا. اس لیے مسلمانوں کو ایسی فاؤنڈیشن کے بارے میں حساس اور چکنا ہونا چاہیے. ایک اور خبر ہی آپ سمجھ لیں, ہماری لائف بوائے شیمپو کی ایک کا اشتہار ہے, وہ میں پڑھ دیتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بیٹی کو پڑھانا چاہتی ہوں, یہ لائف بوائے کا اشتہار ہے جی. ایک خاتون ہے, نیچے ایک بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, یا جیسے اشتہار کا انداز ہوتا ہے, اس کے بال بنا رہی ہے اپنی بیٹی کی, اور ساتھ یہ لکھا ہوا ہے جی, بیٹی کو پڑھانا چاہتی ہوں لیکن اس مہنگائی میں فیس کا انتظام کرنا تھوڑا مشکل تھا, اسی لیے فیصلہ کیا خود جاب کرنے کا. آج ایک سیلز کنسلٹنٹ ہوں, سارا دن کی دوڑ دھوپ میں تھک جاتی ہوں. سارے دن ہونا چاہیے, سارا دن کی دوڑ دھوپ میں تھک جاتی ہوں, لیکن بیٹی کی تعلیم کا سوچ کر ساری تھکن اتر جاتی ہے. رابعہ محمود, سیلز کنسلٹنٹ. انا للہ و انا الیہ راجعون. خواتین و حضرات, جو میں نے آپ کے سامنے ایز اٹ از لائف بوائے شیمپو کا یہ اشتہار پڑھا, آپ نے کچھ سمجھا اس کو؟ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ صرف ایک صابن کا یا شیمپو کا اشتہار نہیں ہے, یہ برین واش کرنے کا طریقہ ہے. ملٹی نیشنل کمپنیاں یہی کام کرتی ہیں. خدا کی قسم, یہ ان کے اندر استشراق پایا جاتا ہے, اورینٹلزم پایا جاتا ہے ان کے اندر. انشاءاللہ ہم اس پر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی, ہم گفتگو کریں گے. یہ جو ہے نا, یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں, یہ ہماری ثقافت, ہمارے کلچر کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں, اور اپنی شیطانی سوچ کو پروان چڑھا رہی ہیں, اور ہماری دینی سوچ کو کھرچ رہی ہیں. اور اس کی ایک مثال لائف بوائے کا یہ شیمپو کا یہ اشتہار ہے. بیٹی کو پڑھانا چاہتی ہوں, مشکل تھا پڑھانا, فیصلہ کیا خود جاب کا. کیا مطلب ہے؟ عورت کو انڈیپینڈنٹ بنانے کا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو ڈیپینڈنٹ کیا ہے اس کے مرد کے اوپر, شوہر کے اوپر. وہ نہیں ہے تو پھر رشتہ دار ہیں, پھر ریاست ہے, سارا کچھ ہے. لیکن ایسے اشتہار دینے کے بعد عورت کو ابھارا جاتا ہے, تم تعلیم حاصل کرو, تمہارے اندر امپاورمنٹ آ جائے گی, تم کسی کے محتاج نہیں رہو گے, تم انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے. پھر ایسی عورت شوہر کو بھی آ کے دکھائے گی, گھر کو بھی آ کے دکھائے گی. انڈیپینڈنٹ جو ہے, یہ ایسے اشتہارات ہماری بیٹیوں کی کو برین واش کرتے ہیں. ایسے اشتہارات, یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں, ان کے اندر اورینٹلزم ہے, استشراق ہے. انگریز گیا, انگریز کی سوچ ہمارے ہاں سے نہیں گئی. بعض لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, اور جو لوگ لٹریچر سے وابستہ ہیں ان کو یہ میری بات سمجھ آ رہی ہوگی. انشاءاللہ کبھی ہم اس پہ بھی پروگرام کریں گے, اللہ تعالیٰ نے چاہا. ایسے اشتہار بازیوں سے دور رہیں. یہ بڑی سلو پوائزننگ, بڑے طریقے کے ساتھ اصل چیز کو انجیکٹ کرنے ہیں. اب اس اشتہار میں شیمپو اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم یہ ہے کہ اس معاشرے کی عورت جو گھر کے اندر چادر چار دیواری کے اندر نسل کی تربیت کر رہی ہے, اپنی پرورش اپنی آغوش میں, اپنی گود میں, اس کو باہر لانے کا بیڑا ان نیشنل ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اٹھایا ہوا ہے کہ یہاں کی عورت جو نسل کو پروان چڑھا رہی گھر کے اندر بیٹھ کے, یہ باہر آ جائے. ایک دو مجبور خواتین کو مثال بنا کے پیش کر دیتی ہیں, یا اس طرح کی باتیں کر دیتی ہیں. بھائی اب انتظام نہیں, تم دوسری شادی کر لو. یہ کتنا بہترین ہے. بیٹی کو پڑھانا چاہتی ہوں لیکن فیس کا انتظام کرنا تھوڑا مشکل تھا, شادی کر لو. اگر تم نے کیا کہتے ہیں میاں چھوڑا ہوا ہے, دوسری شادی کر لو, وہ تمہارے خرچے برداشت کر لے گا. تمہارے بہن بھائی کہاں ہے, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یہ چیزیں ڈالتا ہے. اور اگر کیا کہتے ہیں نوکری کرنی بھی ہے تو شریعت نے یہ تو نہیں کہا کہ تم شرعی حدود کو پھلانگتے ہوئے, پامال کرتے ہوئے نوکری کرو. اس کی حدود ہیں, اس کی پردہ داری ہے, سارا کچھ ہے. لیکن اس کو بنیاد بنانے کے بعد عورت کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے اور اس کو امپاورمنٹ میں لانے کے لیے اس طرح باتیں کرنا, یہ یہود و ہنود کا, یہود و نصارہ کا پورا ایجنڈا ہے, جس پر یہاں کی ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی مکمل طور پر عمل پیرا ہیں. آخری بات کرتے تھے جی, جو کل کی خبر میں بات تھی کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہ جسٹس نے فیصلہ دیا ہے کہ مسلمان کی جائیداد میں غیر مسلم کا حصہ نہیں ہے. ایک بندہ فوت ہو گیا تھا, اس کی کوئی 80-90 83 کنال کوئی جگہ تھی, اور اس میں اس کے چچا کو بھی وراثت مل رہی تھی, اور غالباً شاید نچلی عدالت سے فیصلہ ہوا تھا. وہ نچلی عدالت کا فیصلہ شاید ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا تھا, ایسی کوئی بات تھی. تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس نے فیصلہ کیا کہ چونکہ چچا جو ہے وہ غیر مسلم ہے, تو وہ چونکہ وہ مرزائی ہے, تو وہ
جائیداد میں حصہ دار نہیں ہو سکتا۔ تو اس لاہور ہائی کورٹ کے غیرت مند مسلمان جج نے فیصلہ کر دیا، چونکہ چچا غیر مسلم ہے لہٰذا اس کو وراثت میں حصہ نہیں مل سکتا، اور واقعی بات ہے مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے غیرت مند لوگوں کو مزید آگے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پہ ہم آج کی اپنی نشریات کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ ہمیں بھی اخلاص نصیب فرمائے، آزمائشوں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔